حسب المفروش في مقال السباق تدرك بها الأسباق بطريق وصول الهواء المتغير بكيفية الصعود إلى السباق بمعنى أن الله تعالى يخلق الإدراك في النفس عند ذلك. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حادثے ہو گئے 5: سما، بصر، شم، ذوق اور لمس. یہ 5 حادثے. سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا حادثہ سماع کا. ذہن میں رکھیں کہ اس میں اختلاف ہے کہ حادثہ سماع افضل ہے یا حادثہ بصر افضل ہے. تو بعض کی رائے یہ ہے کہ حادثہ سماع افضل ہے اور بعض کی رائے یہ ہے کہ حادثہ بصر افضل ہے. ہر ایک کے اپنے اپنے دلائل ہیں. حادثہ سماع افضل ہے، یہ ہر جانب سے ادراک کرتا ہے، برخلاف حادثہ بصر کے. حادثہ بصر کا ادراک جو ہے وہ ہر جانب سے نہیں ہوتا. حادثہ سماع پس دیوار کا بھی ادراک کرتا ہے، پس پردہ کا ادراک کرتا ہے، جبکہ حادثہ بصر جو ہے وہ پس دیوار کا ادراک نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو اس طرح جو ہے وہ جو حادثہ سماع کے کو افضل قرار دیتے ہیں، جو اس کو بہتر قرار دیتے ہیں، ان کی وہ اس قسم کے وہ اس کی فضیلت پر دلائل پیش کرتے ہیں. جو حادثہ بصر کے کو فضیلت دیتے ہیں، حادثہ بصر کو افضل مانتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ جو ادراکات ہیں، آپ ذہن میں رکھیں، جو حواس خمسہ ظاہرہ ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو ادراکات ہیں وہ نگاہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. سماع کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف کیا ہے؟ وہ کرتی ہے، آواز سنتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے قرب چاہیے، برخلاف کس کے؟ برخلاف حادثہ بصر کے. اب دیکھیے یہاں سے نظر جاتی ہے، کئی کلومیٹر دور تک چلی جاتی ہے، دور دراز چیز. اب آسمان کی جانب نظر جاتی ہے تو ستارے نظر آتے ہیں. بات ہے ہی ذہن میں. تو لہٰذا جو اکثر ادراکات ہیں وہ آنکھ سے ہوتے ہیں، لہٰذا حادثہ بصر اعلیٰ ہے، ارفع ہے. بعض کی یہ رائے ہے. جو کہتے ہیں کہ حادثہ سماع افضل ہے، اس کی میں نے آپ کو اسی طرح جو حادثہ سماع کو افضل قرار دیتے ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں آپ دیکھیں نا، آپ نابینا حضرات کو دیکھیں تو بہت سے نابینا حضرات آپ کو علماء نظر آئیں گے اور حفاظ نظر آئیں گے. برخلاف کہ بندہ بہرا ہو جائے نا تو اب وہ بولتا بھی ہو تو اب وہ گویا کہ لوگوں کے بیچ ایک عجیب قسم کی اس کی کیفیت ہو جاتی ہے. اس کا معاملہ پاگلوں جیسا ہو جاتا ہے. بلند آواز سے اس کے کان میں بات ڈالو اور وہ بات نہیں سمجھتا تو وہ مجانین سے کم نہیں ہوتا. مطلب ہر ایک کی اپنی اپنی اس کی دلائل ہے. لیکن قرآن عظیم میں چونکہ کئی جگہ پر سماع کا پہلے ذکر فرمایا، بصر کا بعد میں ذکر فرمایا، تو اس لیے شارح رحمہ اللہ تعالیٰ نے، مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے سماع کو پہلے بیان کیا، بصر کو بعد میں بیان کیا. یعنی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ یہ جو سماع کو ترجیح دینے والے ہیں یہ اشراقیوں کی رائے ہے. تو لازمی نہیں ہے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کا موقف یہ ہو کہ سماع افضل ہے بصر سے. مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے سماع کو پہلے اس لیے بیان کیا کہ قرآن عظیم میں جا بجا سماع کو پہلے ذکر کیا گیا، بعد میں بصر کو ذکر کیا گیا. قرآن عظیم میں سماع کو پہلے کیوں بیان کیا گیا، بصر کو بعد میں کیوں بیان کیا گیا، تو یہ ایک الگ بحث ہے. بعض نے کہا چونکہ سماع افضل ہے بصر سے اس لیے سماع کو پہلے بیان کیا. بات ہے ہی ذہن میں. لیکن جو بعض ہیں جدید جو سائنس ہے تو ان کی رائے یہ ہے کہ بھائی اصل میں جعل لکم السمع والبصر، یہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اب اس کی پہلے قوت سامع بنتی ہے، پھر قوت باصرہ بنتی ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو ماں کے پیٹ میں اس کی سمع پہلے تخلیق ہوتی ہے، بصر بعد میں تخلیق ہوتی ہے. تو یہ جو قرآنی ترتیب ہے یہ در حقیقت اعجاز قرآنی ہے کہ قرآن عظیم نے سماع کا پہلے ذکر کیا، بصر کا بعد میں ذکر کیا. حالانکہ جو ہے نا ہمیں ظاہری طور پر ہم دیکھیں، جیسے میں نے کہا بھئی بصر جو ہے وہ دور تک
وہ نافذ ہے، برخلاف سما کے اکثر ادراکات جو ہے ان کا تعلق بصر سے ہوتا ہے برخلاف سما کے، تو اس لحاظ سے تو بصر پہلے مذکور ہونا چاہیے، سما بعد میں، لیکن چونکہ سما کی تخلیق پہلے ہے تو یہ اعجاز قرآنی ہے جو صدیوں پہلے جس کی طرف اشارہ قرآن عظیم نے کیا، اور آج سائنس دوڑ لگا کے یہاں تک پہنچی کہ سما کی تخلیق پہلے ہے اور بصر کی تخلیق بعد میں ہے۔ تو لہٰذا جو بصر کے مرجحین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ سما کا ذکر پہلے اس لیے کہ سما کی تخلیق پہلے ہے۔ وہ فرمایا تھا نا جعل لکم السمع، وہ جال کی بات ہو رہی ہے، تو سما کا جال پہلے ہے، بصر کا جال بعد میں ہے، اس لیے سما کا ذکر پہلے ہے، بصر کا بعد ذکر بعد میں ہے۔ باقی یہ بات نہیں ہے کہ بھئی سما افضل اور بصر مفضول ہے، بلکہ بصر ہی افضل ہے۔ تو مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ سما کا پہلے ذکر کر کے سما کے رجحان کی طرف اشارہ نہیں کیا، بلکہ قرآنی ترتیب کا لحاظ کیا۔ باقی سما کو راجح سمجھتے ہیں اشراقی۔ بات سمجھے نہیں؟ خلاصہ دوبارہ سمجھیں کہ حواس ہیں 5 ظاہرہ، تو ان میں سے ایک سما، بصر، شم، ذوق اور لمس۔ انہوں نے پہلے سما کو ذکر کیا، تو بعض سما کو ترجیح دیتے ہیں، بعض بصر کو ترجیح دیتے ہیں۔ سما کو ترجیح دینے والے ایک یہ کہتے ہیں کہ یہ ہر جانب سے اس کے لیے جہت متعین نہیں ہے، بصر کے لیے جہت متعین ہے۔ سما پس دیوار کا ادراک کرتی ہے، بصر پس دیوار کا ادراک نہیں کرتی۔ جو غیر بصیر ہے وہ اہل علم اہل فضل بہت باکمال بھی ہوتے ہیں، لیکن جو نہ سننے والے لوگ ہیں وہ کیا ہے، وہ ملحق بالبہائم ہوتے ہیں، کل مجانین ہوتے ہیں، بھئی نہ سنے نہ سمجھے بات کو۔ ایک وجہ ترجیح کی یہ بھی ہے کہ بھئی اکثر جو امور شرعی ہے ان کا ادراک کیا ہے وہ سما سے ہوتا ہے، سمجھے بات کو۔ یہ وجہ ترجیح کی ہو سکتی ہے، لیکن یہ حادثہ کی ترجیح نہیں ہوگی، یہ اس کی مطلب عارضی فضیلت ہے، ذاتی نہیں ہے۔ یہ فضیلت اسی عارض ہے، اس لیے کہ شرع شریف کے اکثر ادراکات، اکثر متعلقات سما کے ذریعے اس کو حاصل ہوتے ہیں، سمجھے بات کو۔ تو جو بصر کے کو ترجیح دیتے ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ آپ دیکھیں کہ اکثر ادراکات جو ہے وہ بصر سے ہوتے ہیں، اکثر ادراکات نظر سے ہوتے ہیں، سمجھے بات کو۔ الوان، لون کا ادراک نظر سے ہے، اور اسی طرح لون کا، ذوق کا، اور مقدار کا، تشابہ کا، تفرق کا، سمجھے بات کو۔ یہ کثیر ادراکات ہیں جن کا تعلق کس سے ہے، وہ بصر سے ہے۔ اس کا جو سما سے ادراک ہے وہ صرف اور صرف صوت کا ہے، سمجھے بات کو۔ اب یہ بصر کے ادراکات یہ بتا رہے ہیں، الوان ہیں، اشکال ہیں، مقادیر ہیں، حرکات ہیں، حسن خوبو، اور اس کے علاوہ کثیر ادراکات ہیں جن کا تعلق کیا ہے، جن کا تعلق بصر سے ہے۔ تو انسان کے حواس خمسہ میں سے سب سے زیادہ ادراکات کا تعلق بصر سے ہے، اس لیے بصر افضل ہے، سمجھے بات کو۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے سما کو پہلے کیوں ذکر کیا؟ تو سما کو اس لیے ذکر کیا کہ قرآنی ترتیب ہے، جعل لکم السمع والبصر والابصار، جعل لکم السمع، سما پہلے ذکر فرمائے، بات ہے یہ ذہن میں۔ تو پھر آپ یہ کہیں گے بھئی قرآن پاک میں کیوں پہلے سما مذکور ہے؟ تو اس کے کئی جوابات دیے ہیں مفسرین کرام رحمہ اللہ تعالیٰ نے، لیکن ایک جواب میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا جو قرآنی اعجاز کو متضمن ہے، اور وہ یہ ہے کہ آج جو سائنس ہے وہ اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ سما کی تخلیق پہلے ہے اور بصر کی تخلیق بعد میں ہے، کیونکہ وہاں جعل کا بیان ہو رہا ہے، جعل لکم السمع والابصار والافئدہ، جعل لکم السمع، سما پہلے پھر ابصار کا بیان بعد میں ہے، تو جال سما کا پہلے تھا، اس لیے قرآن عظیم میں جا بجا سما کا ذکر پہلے ہے۔ تو یہ صدیوں پہلے اس نقطہ کی طرف اشارہ تھا جو صدیوں پہلے ہم نہیں سمجھ سکے۔ اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو ما کان وما یکون کے علوم سے نوازا نا، علوم اولین و آخرین عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ اور بے شمار ایسے لوگ اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سورہ فاتحہ کی کریں تفسیر لکھیں اور جناب وہ 70 اونٹ لاد دیں، جی تو معمولی بات نہیں ہے۔ اور یہ بے شمار ائمہ ہیں، علماء ہیں، صوفیاء ہیں، وہ جو ہے ایک سورہ فاتحہ سے جناب والا وہ 2,47,900 پتہ نہیں کتنے علوم کا استخراج کیا، جی۔ تو اب یہ ایسے لوگ ہیں، جی اب ہیں یا نہیں ہیں، لیکن ایسے لوگ ہوئے ہیں اللہ رب العالمین نے جنہیں
بسم اللہ الرحمن الرحیم مکمل نہیں، صرف با جو ہے یہ سارے علوم کو متضمن ہے، سارے علوم پر مشتمل ہے، ٹھیک ہے نا. تو ابن عربی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھئی با جو ہے وہ حضور ہے، با رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نام ہے. عقل اول بھی حضور ہیں، حق بھی حضور ہیں، قلم بھی حضور ہے، علم بالقلم، قلم بھی حضور ہیں، اور با بھی حضور ہیں. ٹھیک ہے، یہ الگ ہم خطاب کی طرف چلے جائیں گے نا، اس لیے خطاب رہنے دیتے ہیں. قاری صاحب جی. تو بہرحال یہ کہ یہ ہمیں اس وقت نہیں سمجھ میں آئی کہ بھئی یہ فلاں بات کی طرف اشارہ ہے. یہ صدیوں بعد جہاں پر سائنس کی دوڑ پہنچی تو صدیوں پہلے جو ہے نا قرآن عظیم نے اس نقطہ کا بیان کر دیا تھا. تو اس لیے اگر ہم غور سے قرآن پاک پڑھیں اور جدید سائنس اور ان چیزوں کو سمجھیں تو ہمیں آج بھی بے شمار قرآنی اعجاز ہمارے سامنے آ سکتے ہیں اور آتے ہیں. ہم اگر اس کی طرف توجہ نہ کریں تو وہ ایک الگ بات ہے. قرآن عظیم کے ساتھ ہمارا تعلق بالکل رسمی سا اور سرسری سا رہ گیا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال تو سب سے پہلے بیان کیا سما کا. ٹھیک ہے. واہیہ قوہ، واہیہ قوتن، ذہن میں رکھیں ہیا کا مرجع سما ہے. تو ہیا کا مرجع جو سما ہے اب وہ مرجع مذکر ہے اور راجع مؤنث ہے. ٹھیک ہے نا. مؤنث کا صیغہ مذکر کی جانب لوٹ رہا ہے. تو اس کی دو توجیہ ہیں. ایک تو یہ کہ سما بمعنی قوت سامعہ، بمعنی حاسہ. ٹھیک ہے، بمعنی حاسہ. تو اب سما بمعنی حاسہ سما، تو یہ مانن مؤنث ہے، تو یہ معنی کا لحاظ کرتے ہوئے ضمیر مؤنث کی لوٹائی گئی. ٹھیک ہو گیا. دوسرا یہ کہ جو آپ نے ابتدائی کتب میں یہ ضابطہ پڑھا کہ جب ضمیر جو ہے وہ خبر اور مرجع کے بیچ دائر ہو تو خبر کا لحاظ اولا ہوتا ہے. ضمیر خبر اور مرجع کے بیچ دائر ہو تو خبر کا لحاظ اولا ہوتا ہے. اب مرجع ہے سما مذکر ہے اور خبر ہے قوت مؤنث ہے. ٹھیک ہے. تو اب ہوا قوت کے بجائے ہیا قوت، تو خبر کا لحاظ کیا جائے گا، اس لیے کہا ہیا قوت. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو مزید یہاں پر سمجھیں. اصل میں یہ جو حواس ہیں، حواس کا تعلق ہے پٹھوں کے ساتھ. جس کے ساتھ؟ پٹھوں کے ساتھ گہرا تعلق ہے. انسانی بدن میں جو ہے وہ 77 پٹھے ہیں. اردو میں ہم اپنی زبان میں اسے پٹھے کہتے ہیں، عصب عربی زبان میں اسے عصب کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں دماغ، سر کے اندر دماغ کے اندر ایک جوف ہے جس کے اندر بخار لطیف نورانی ہے. توجہ ہے. یہ جو بخار لطیف نورانی ہے اس میں حس بھی ہے اور حرکت بھی ہے. یہ حس اور حرکت جو دماغ کے اندر ہے نا، یہ پورے بدن کے اندر جاتی ہے ان پٹھوں کے ذریعے. ٹھیک ہے. ان پٹھوں میں سے گزرتی ہوئی پہنچتی ہے. جہاں بیچ میں رستے میں رکاوٹ آ جاتی ہے، خرابی آ جاتی ہے، اب حس کے لحاظ سے آ جائے تو حس اس علاقے کی، اس بدن کے حصے کی ختم ہو جاتی ہے، حرکت ختم ہو جاتی ہے. حس اور حرکت جو ہے اس کے ذریعے، جو بخار لطیف نورانی اس کے اندر حس و حرکت ودیت ہے، تو یہاں سے پورے بدن کے اندر جو جاتی ہے ان پٹھوں کے ذریعے. اب یہ جو ہے دماغ 14 پٹھے بلا واسطہ اس کے ساتھ منسلک ہیں، جڑے ہوئے 14 پٹھے. ٹھیک ہے. ان 77 میں سے جو باقی کتنے رہ گئے؟ 63 رہ گئے. وہ جو 63 پٹھے ہیں وہ حرام مغز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اب یہ حس و حرکت کے حرام مغز کے ذریعے، ان پٹھوں کے ذریعے بدن کے اعضاء تک پہنچتی ہے. بات آئی ذہن میں؟ کل ہو گئے 77، 14 ہو گئے دماغ کے ساتھ بلا واسطہ منسلک، اور باقی جو 63 ہوئے وہ حرام مغز کے ساتھ منسلک ہیں. یہ حس و حرکت ہے، یہ حس و حرکت جو ہے یہ بخار لطیف نورانی کے اندر جو ہے یہ ان پٹھوں کے ذریعے بدن کے پورے بدن کے اندر جو ہے نا یہ جاتی ہے، اور ہر جگہ پر حس و حرکت جو پائی جاتی ہے وہ یہاں سے ٹرانسفر ہوتی ہے. بات ہے ذہن میں؟ یہ پٹھے کا کردار ہے.
مزید یہ ہے کہ سارے کے سارے جو پٹھے ہیں وہ مسمت اندر سے بالکل بند ہیں. آپ پٹھا نکال کے دیکھ لیں، جو جانور ذبح کرتے ہیں جانوروں کے پٹھے ہوتے ہیں. پٹھا سمجھتے ہو نا؟ نہیں سمجھتے پٹھا؟ جی اچھا، ہم پنجابی میں پٹھے اور وہ جو چارہ ہوتا ہے نا، ہم اس کو پٹھے بولتے ہیں. جن جانوروں کو جو ڈالا جاتا ہے تو اس کو پٹھے بولتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پٹھے اور ہیں جو انسانی بدن میں، جانوروں کے بدن میں جو پٹھے ہیں، تو بات ان کی ہو رہی ہے. تو ذہن میں رکھیں کہ 2 پٹھے جو ہوتے ہیں وہ مجوف ہے. ٹھیک ہے، اس کا وہ آگے بصر میں بیان آئے گا. باقی بدن کے اندر کوئی پٹھا مجوف نہیں ہے، سمجھے؟ اس کے اندر جو ہے وہ اندر سے کھوکھلا نہیں، اندر سے خالی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر سے گزر کے وہ حص و حرکت کی جو قوت ہے وہ سرایت کر کے دوسرے بدن کے اعضاء تک جاتی ہے. اتنی بات سمجھے؟ تو اب یہ جو سما ہے اس کا تعلق بھی کیا ہے؟ وہ پٹھے کے ساتھ ہے. سما کیا ہے؟ سما وہ قوت ہے. اصل میں یہ جو کان ہے، کان کے اندر یہ جو ٹیڑھا سا سوراخ ہے، اندر کیا ہے؟ اندر خالی جگہ ہے، ہوا ہے. اس کا جو پیندہ ہے، نیچے والی جو جگہ ہے، وہاں پر یہ پٹھا بچھا ہوا ہے. اس پٹھے کے اندر یہ قوت ہے. نہیں سمجھے؟ یہ جو آپ کا کان کا سوراخ ہے، سماخ الاذن، جو کان کا سوراخ ہے، اس سماخ آگے جا کے یہاں سے یہ ہے ٹیڑھا سوراخ ہے، تو اندر جا کے یہ تجویف ہے، خالی جگہ ہے. اس کا جو پیندہ ہے، اس خالی جگہ میں ہوا ہے. ٹھیک ہے، اب یہ جو اس کا پیندہ نیچے کا جو ہے جگہ ہے، وہاں پر یہ پٹھا بچھا ہوا ہے. اس پٹھے میں یہ قوت ہے. توجہ ہے؟ بات ہے یہ ذہن میں. لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ اس پٹھے میں یہ قوت اور قوتیں بھی ہیں اس کے اندر. سمجھے بات کو؟ اور قوتیں بھی ہیں. مثلا کم از کم قوت لمس تو ہے ہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب قوت لمس ہے اس کے اندر، تو صرف اور صرف یہ کہنے سے کہ وہ مکار سماخ میں مفروش ہے، صرف یہ کہنے سے تعریف مکمل نہیں ہوئی. کیونکہ اتنا کہیں گے تو اب یہ تعریف دخول غیر سے معنی نہیں ہوگی. بات ہے ہی ذہن میں. وہ قوت جو اس پٹھے کے اندر، وہ قوت جو کان کے سوراخ کے اندر اس تجویف میں، تجویف کے پیندے میں بچھے ہوئے پٹھے کے اندر جو قوت ہے، صرف اتنا کہنے سے تعریف مکمل نہیں ہوئی. جس کے ذریعے اصوات کا ادراک ہوتا ہے، تدرک بہ الاصوات، اس کے ذریعے کیا ہوتا ہے؟ اصوات کا ادراک ہوتا ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اس کے ذریعے اصوات کا ادراک ہوتا ہے. اب یہ تعریف مکمل ہوگی. یہ بے طریق کیا ہے؟ وہ آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اصوات کا ادراک کیسے ہوتا ہے. میری بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہے. تو پھر قوت سما کیا ہے؟ قوت سما، سما یا حاسِ سما، وہ قوت ہے جو کان کے جو سوراخ ہے اس کے پیندے میں بچھے ہوئے پٹھے کے اندر پائی جانے والی وہ قوت ہے جس کے ذریعے آوازوں کا ادراک ہوتا ہے، جس کے ذریعے آوازوں کا ادراک ہوتا ہے. کیسے ہوتا ہے وہ بات آگے چل کے کرتے ہیں. نہیں سمجھے؟ بات آ گئی ذہن میں؟ مانا کرے. وہ قوت ہے جو رکھی گئی ہے اس پٹھے میں جو بچھا ہوا ہے کان کے سوراخ کے پیندے میں. لیکن صرف اتنی بات نہیں ہے، بلکہ کیا جانی جاتی ہیں اس کے ذریعے آوازیں. توجہ ہے؟ تدرک بہ الاصوات، اس کے ذریعے آوازیں جانی جاتی ہیں. تدرک الاصوات بنفسہا، یہ نہیں کہا یہ خود مدرک ہے، یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ تدرک بہا، یہ سبب اور ذریعہ بن رہا ہے. یہ کیا بن رہا ہے؟ سبب اور ذریعہ بن رہا ہے. پھر مدرک اور مدرک نفس ہے. بات ہے ادھر میں. یہ ان حضرات کے رد کی طرف اشارہ ہے جو ادراک کس کو قرار دیتے ہیں؟ جو خود قوت سامعہ کو مدرکہ قرار دیتے ہیں، قوت باصرہ کو مدرکہ قرار دیتے ہیں، قوت شامہ کو خود مدرکہ قرار دیتے ہیں. ان کا رد ہے کہ یہ خود مدرک نہیں ہے، یہ ادراک کا ذریعہ ہے. بات سمجھے؟ تدرک بہا، ان کے ذریعے ادراک ہوتا ہے، یہ خود مدرک نہیں ہے. یہ ادراک کے آلات ہیں.
ادراک کے لیے وسائط ہیں، اسباب ہیں، ذرائع ہیں. بات سمجھے نہیں؟ جانی جاتی مدرک ہوتی ہیں ان کے اس قوت کے ذریعے آوازیں. توجہ ہے؟ اب یہ سمجھیں کہ آواز کے ادراک کی کیفیت کیا ہے، طریقہ کیا ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو کان کے اندر وہ جو جہاں پر پٹھا بچھا ہوا ہے، وہ اسب جہاں مفروش ہے، وہاں پر ہوا موجود ہے. ٹھیک ہے؟ تو جب بھی کہیں پر آواز پیدا ہوتی ہے، ذہن میں رکھنا آواز سے ہوا کے اندر تموج آ جاتا ہے، موجیں بن جاتی ہیں، لہریں. سمجھ رہے بات کو؟ آواز سے ہوا کے اندر کیا ہے، لہریں بنتی ہیں. آپ پانی میں پتھر پھینکے نا تب لہریں بنتی، وہ دور تک چلی جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی جب آواز ہوتی ہے تو آواز سے ہوا میں لہریں، جب ہوا میں لہریں آتی ہیں تو یہ لہریں پھر ٹکراتی ہیں اگلی ہوا کے ساتھ. یہ لہروں کے ذریعے منتقل ہوتی یہ منتقل ہوتی پھر یہ کان کے اندر جو ہوا ہے وہاں تک یہ لہریں پہنچتی ہیں. جب وہاں تک یہ لہریں پہنچتی ہیں، اب وہ جو پٹھا ہے اس کے ذریعے ادراک ہوتا ہے. بات سمجھے نہیں؟ تو اب آپ دیکھیں، آپ نے پانی میں پتھر پھینکا تو لہریں وہ کنارے تک جانا لازم نہیں ہوتی ہیں. بھائی پتھر بہت بڑا تھا تو اب کیا آپ نے پھینکا تو کنارے تک پہنچ گئی. ہلکی سی کنکری آپ نے پھینکی، تھوڑی آگے چل کے لہریں ختم ہو گئی. سمجھ رہے بات کو؟ یہی مثال سمجھ لیں آواز کی. آواز بہت گرجدار ہو تو پتہ چلا جناب گھنٹہ گر سے آواز یہاں تک پہنچ گئی، لہریں دور تک گئیں اس کی، اور ہمارے کانوں تک جو ہے وہ ہوا کے اندر لہریں، ہمارے کانوں کے اندر جو مکیف ہوا ہے اس کے ساتھ آ کے ٹکرائیں، اس کے اندر بھی لہریں پیدا ہوئی، تموج پیدا ہوا، اور یہ ادراک ہو گیا اس آواز کا. یہ گرجدار زوردار آواز اور ہلکی سی آواز ہے. ہم یہاں بات کر رہے ہیں، ادھر اندر آواز نہیں جا رہی، مسجد کے اندر جو لوگ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ مقصد یہ کہنے کا کہ یہ بالکل جیسے ہم پتھر پھینکتے پانی میں لہریں بنتی ہیں تو لازمی نہیں ہوتا کہ لہریں دور تک جائیں. وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ پتھر کتنا بڑا پھینکا، اسی لحاظ سے لہریں بنتی ہیں، اسی لحاظ سے ان کا سفر ہوتا ہے. یہی معاملہ ہے آواز کا. البتہ یہ بات ضرور ہے کہ جو آواز میں لہریں کیسے پیدا ہوتی ہیں. اصل میں آواز میں لہریں تو ہوا میں لہریں جو ہے وہ تو صوت سے پیدا ہوتی ہیں. صوت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ صوت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ تو صوت کے بارے میں بھائی کلا ہے، کرا ہے، خرق ہے، اس سے کیا ہے وہ آواز، اس سے جو ہے وہ آواز حادث ہوتی ہے. آواز سے لہریں پیدا ہوتی ہیں. سمجھے بات کو؟ تو آواز کس سے پیدا ہوتی ہے؟ اس کے 3 بڑے اسباب ذکر کیے جاتے ہیں، کلا، کرا اور خرق ہے. سمجھے بات کو؟ اس سے. لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ کلا، کرا اور خرق کو ہم مؤثر بے نفسی ہی نہیں قرار دیتے، تاثیر ذاتی ہم ان کی نہیں مانتے. بات سمجھو؟ ہم ان کی تاثیر ذاتی نہیں مانتے. اس میں پھر آگے اختلاف ہے کہ بھئی تاثیر ہے ان کی یا نہیں ہے، جو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اشاعرہ اور ماتریدیہ کے بیچ جو اختلاف ہے. سمجھے بات کو؟ تو ماتریدیہ تو محض اسباب عادیہ مانتے ہیں، اور جو اشاعرہ محض اسباب عادیہ مانتے ہیں، اور ماتریدیہ کے وہ اسباب کی تاثیر بھی مانتے ہیں، لیکن محض خلق الہی سے، تخلیق الہی سے. سمجھ رہے بات کو؟ تو بہرحال یہ بطریق وصول الہوا المتکیف بکیفیت الصوت الی السماع، یہ ذہن میں رکھیں، یہ تعریف کا جز نہیں ہے. تعریف تدرک بہل اصوات پہ مکمل ہے. ابھی جو ادراک کا طریق ہے وہ بتا رہے ہیں. ادراک کا طریق کیا ہے؟ ادراک کا طریق ہے بطریق وصول الہوا، ہوا کا پہنچنا. کون سا؟ المتکیف بکیفیت الصوت، آواز کی کیفیت کے ساتھ جو متکیف تھی اس کا پہنچنا کہاں؟ الی السماع، اس سماع تک. سمجھے؟ اس سوراخ کے اندر جب آ کے پہنچ جاتی ہے، اس کے ذریعے ادراک ہوتا ہے.
بات سمجھے نہیں سمجھے؟ اب آگے رہا یہ مسئلہ کہ یہ مدرک بنفسی ہے، اس کی تاثیر ذاتی ہے، تاثیر حقیقی ہے، تو اس کا جواب دیا بمعنی ان اللہ تعالی یخلق الادراک فی النفس عند ذالک، یہ اس کا ادراک کیا ہے، وہ ذاتی نہیں ہے، اس کا ادراک ذاتی نہیں ہے، یعنی اس کی تاثیر ذاتی نہیں ہے، بلکہ کیا ہے، بلکہ یہ ہے کہ جب یہ ہوا اندر پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، وہ ادراک کو تخلیق فرماتا ہے، ادراک کو سمجھو بات کو، کس میں، فی النفس، یہ بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے جو تدرک بحل اصوات، وہاں پر اشارہ تھا، یہاں تصریح ہے، سمجھ رہے ہو بات کو، وہاں پر اشارہ تھا کہ یہ ادراک کا ذریعہ ہے، مدرک بنفسی نہیں ہے، سمجھے بات کو، وہاں اشارہ تھا، یہاں صراحت ہے ان اللہ تعالی یخلق الادراک فی النفس، نفس میں اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، ادراک کی تخلیق فرماتا ہے، بات ہے ہی ذہن میں، لیکن کیا پھر یہ ما سبب عادی ہے یا اس کا اثر ہے؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ایک سے زائد بار تنبیہ کر چکا کہ امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالی آپ کے نزدیک یہ ما سبب عادی ہے، ٹھیک ہے، اور جو ہے ماتریدیہ وہ تاثیر مانتے ہیں، وہ تاثیر اس درجہ کے نہیں مانتے جو فلاسفہ اور معتزلہ مانتے ہیں، سمجھ رہے بات کو، تو اس پہ ایک سے زائد بار میں آپ کو تنبیہ کر چکا، تو ماتریدیہ کیا کہیں گے، بذالک، ٹھیک ہے، با سببیہ ہے، اور اشریہ کیا کہیں گے، عند ذالک، عند ذالک پر جو ماتریدی ہیں ان کو اس پہ کوئی تحفظ نہیں ہے، عند ذالک ہے، اصل میں بذالک ہے یا نہیں ہے، بذالک ہے یا نہیں ہے، سمجھے؟ تو امام الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ یہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ جو ہے نا یہ ما سبب عادی ہے، لیکن جو ماتریدی ہیں، اسی طرح امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ اور امام فخر الدین رازی رحمہ اللہ تعالیٰ وہ اسباب کی تاثیر کے قائل ہیں، سمجھ رہے بات کو، پہلے بھی اس پہ بات گزری، ٹھیک ہو گیا، لیکن علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، یہ امام الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے کو اختیار کرتے ہوئے عند ذالک کا کہا ہے۔ قاری صاحب سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ جی، بمانا کہ اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتے ادراک نفس میں عند ذالک عند وصول الہواء المتکیف بکیفیت الصوت الی السماع، سمجھے؟ عند ذالک، ذالک کا اشارہ پھر کس کی طرف ہو گیا؟ وصول ہوا، عند ذالک یعنی عند وصول الہواء المتکیف بکیفیت الصوت الی السماع، بات آئی ذہن میں نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا، قاری صاحب پڑھے۔ والبصر وهي قوة نزاعة في الأصلتين المجرفتين اللتين تتدافيان ثم تفترقان فتؤديان إلى العينين، بس اس کے بعد حادثہ بصر کا بیان کرتے ہیں، حادثہ بصر اور حادثہ سمع میں سے عرفہ و اعلیٰ کون سا ہے، اس کے بارے میں اختلاف آپ کو میں نے بتایا ہے، باقی جو ہے ہمارا میلان تو یہی ہے کہ حادثہ بصر افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ قاری صاحب آپ کا میلان ہو یا نہ ہو، لیکن جامعۃ العین والوں کا جو میلان ہے وہ اسی طرف ہے بھائی، حادثہ بصر ایسے ہی ہے، میں نے اس پہ مضمون بھی لکھا تھا پہلے، تو وہ آپ اگر کریں گے، تلاش کریں گے تو میرے خیال میں اس کا عربی میں تھا، العین مل عین، اس طرح کچھ میں نے لکھا تھا، آپ اس میں عین کے مختلف معنی ہیں، اور اس میں حادثہ بصر کی افضلیت پر کوئی دلائل نہیں ہے، مطلب یہ کہ صرف اس میں ذکر ہے، کیونکہ اکثر جو ادراکات ہیں ان کا تعلق عین کے ساتھ ہے، اکثر جو ادراکات ہیں ان کا تعلق بصر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ تو جب اس ادارے کا نام رکھ رہا تھا تو اس میں اس وقت بہت سی مناسبتیں ملحوظ تھیں، تو اس لیے اس کا نام جامعۃ العین رکھا تھا، اس میں خلفائے اربعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کے ناموں کی مناسبت مطلب درجہ اولیٰ میں ملحوظ تھی، کیونکہ حضرت سید ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی عبداللہ ہے، ٹھیک ہے،
عمر فاروق تو نام ان کا مشہور ہے، عثمان ذوالنورین، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو اب ہمیں جامعۃ العین والے نا مطلب خلفائے اربعہ کے ناموں کی مناسبت، اور لوگوں کو شک ہو گیا ہے کہ بھئی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ رافضی ہو گئے ہیں جی. اور یعنی جو جن کے ادارے کا جو بنیاد ہے، جن کا تعلق ہے، اور جن کا ادارے کا نام گواہ ہے کہ بھئی یہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہے، ویسے ہر صحابی کے ساتھ جو ہے ہمارا تعلق عقیدت اور احترام والا ہے. کوئی ایک بھی صحابی نہیں ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے جن کے لیے کسی طرح کا بھی کوئی انقباض قلبی ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اور آپ لوگوں نے مجھے سنا ہے کئی بار اس عنوان پہ میں نے گفتگو کی ہے، جمعے میں بھی، اس کے علاوہ بھی. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین پر جو اعتراض ہے، یہ صحابہ پر اعتراض نہیں ہے، یہ در حقیقت دین اسلامی پر اعتراض ہے. آپ کے پاس قرآن جو ہے وہ بذریعہ صحابہ پہنچا نا، طریق صحابہ ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، ٹھیک ہے. تو یہ یہودی سازش تھی، یہودیوں کی سازش تھی کہ انہوں نے آپ کے دین پر اعتراض کرنا تھا، تو انہوں نے اپنے لوگ جو ہے وہ آپ کے حلیے میں مسلمانوں کے بیچ داخل کیے، ٹھیک ہے، جو بعد میں ایک مذہب اور ایک فرقہ بن کر سامنے آیا. اب انہوں نے ڈائریکٹ کہے بھئی آپ کا قرآن سچا نہیں ہے، سنت ٹھیک نہیں ہے، آپ کی نماز صحیح نہیں ہے، یہ کہتے تو آپ کہتے مسلمان نہیں ہو. تو انہوں نے موقع ڈھونڈا، انہوں نے موقع تلاش کیا کہ کہاں پر ہمیں اپنے پاؤں اٹکانے کی جگہ ملے گی. ان بدبختوں نے اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کو لے کر جو ہے وہ پھر مشاجرات ہو گئی، جن کی بنا جو ہے وہ اجتہادات پر تھی. جنگ صفین ہے، جنگ جمل ہے، ان کی بنیاد اجتہادات پر تھی. حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود آپ سے جب پوچھا گیا جنگ صفین کے بارے میں اور صفین میں آنے والوں کے بارے میں، جو مقابل ہے ان کے بارے میں پوچھا گیا، تو کیا یہ مشرک ہیں؟ فرمایا نہیں. تو منافق ہیں؟ فرمایا نہیں. تو پھر لڑ کیوں رہے؟ حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ انہم رأوا انہم علی حق و انا رأینا انا علی حق. وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے، ہم اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے. وہی جو اجتہادی، جس کو ہم کہتے ہیں اجتہادی اختلاف. جب مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بالخصوص جنگ صفین کے بارے میں یہ فیصلہ ہے، تو بعد والوں کو تو کوئی حق نہیں پہنچتا نا ان پر معاذ اللہ تان کرنے کا. حق کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونا اور بات ہے، حق علی کے ساتھ، حضرت علی کے ساتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو جانب مقابل بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات والا ہے، آپ ان کو کیا کریں، آپ ان کو ڈی گریڈ کر دیں اور آپ ان پر اعتراض کریں، آپ ان پہ طعن و تشنیع کریں. یہ بالکل آپ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. تو بہرحال یہ جو فرقہ ہے یہ پیدا ہوئے، اور انہوں نے کیا کیا، بہانے ڈھونڈے اور یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی بھئی یہ ان کے بیچ آپس میں نفرتیں تھیں. حالانکہ آپ اگر صحابہ کرام اور اہل بیت اعظام کی مجموعی زندگی کو دیکھیں تو آپس میں عقیدتیں، محبتیں، تعلق، میں نے آپ کو شاید معلوم ہوگا دو سال پہلے شاید وہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں رشتہ داری، وہ ایک چارٹ میں نے بنایا تھا. اس میں مطلب میرے ابھی مستحضر نہیں، میرے خیال میں 40 کے لگ بھگ جو ہے وہ رشتہ داریوں کی میں نے اس میں نشاندہی کی. تو اب یہ آپس میں رشتہ داریاں کہاں کی جاتی ہیں بھائی؟ آپس میں تعلق نہ ہو تو رشتہ داریاں کہاں کی جاتی ہیں؟ اسی طرح آپ دیکھیں ناموں کو دیکھیں بھئی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے نام اٹھا کے اہل بیت کرام اپنے بچوں پر رکھ رہے ہیں. ان بدبختوں نے وہ توجیہ کی جو عقل تسلیم ہی نہیں کرتی. وہ جی اصل میں معاذ اللہ یہ تقیتاً گالی حضرت بکر صدیق کو دینا چاہ رہے تھے، ڈرتے تھے. تو مولا علی کیسے ڈرے گا؟ شیر خدا ہے، فاتح خیبر ہے جی. یہ کون سا شیر ہے بھائی جو ڈرنے لگ جائے معاذ اللہ من ذالک جی؟ اللہ اکبر. تو بہرحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اجمعین کو اللہ نے بڑی شان سے نوازا. میں نے ایک بڑی لطیف بات پڑھی کہ حضرت جبریل تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ. شیر خدا سے مجھے بات میرے ذہن در منتقل ہوا. حضرت جبریل تھے حضور کے ساتھ
تو سدرہ پہ رک گئے، اگر وہ بکر صدیق ہوتے تو نہ رکتے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ آگے اگر چلا تو میں جل جاؤں گا جی۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنا بچاؤ کیا، اور جو محبوب کے ساتھ سفر ہے اس پر اپنے بچاؤ کو ترجیح دی۔ لیکن یہ شان ابوبکر کی نہیں ہے، ابوبکر صدیق نے گزر جانا تھا آگے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو ہجرت کا سفر کیا تو انہوں نے اپنے بچاؤ کو ترجیح نہیں دی، انہوں نے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربانی کو ترجیح دی۔ اس لیے غار ثور میں جب سانپ نے ڈسا تو ابوبکر صدیق نے اپنی ذات کو ترجیح نہیں دی کہ میں بچ جاؤں، بھائی یہ تو جان بچانا تو بہت بڑا فرض ہے، لیکن یہ کہ انہوں نے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا، آپ کے ساتھ سفر اور آپ کی صحبت اس کو ترجیح دی۔ تو یہاں پر علماء نے یہ نقطہ بیان کیا ہے کہ بھائی جبریل تھے، انہوں نے صحبت مصطفیٰ پر اپنی جان بچانے کو ترجیح دی، اپنے بچاؤ کو ترجیح دی، لیکن اللہ رب العالمین نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس شان سے نوازا، آپ اپنی جان پر صحبت مصطفیٰ کو ترجیح دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت جبریل علیہ السلام سے افضل والا کہہ رہا ہوں، ایک جزوی خوبی کی بات ہوئی اور جزوی چیز کی بات ہوئی ہے، جزوی خوبیوں سے جو مکمل طور پر ہے فضیلت لازم نہیں آتی۔ حضرت جبریل جو ہے وہ رسول ملائکہ سے ہیں، تو لہٰذا جو رسول ملائکہ وہ ہمارے نزدیک انبیاء کرام رسول اعظام کے بعد جو مقام اور مرتبہ ہے وہ رسول ملائکہ کا ہے، ان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا مقام ہے۔ تو بہرحال بات میری کہیں دور چلی گئی، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مطلب ہمارے شب و روز جو ہے وہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی مدح میں، ان کی تعظیم میں، ان کے احترام میں، ان کی تکریم میں گزرتے ہیں۔ آپ لوگ بھی ایک عرصے سے منسلک ہیں اس سلسلے کے ساتھ۔ تو اب کیا ہے، اب یہ ہے کہ اس ایک بدبخت نے کی سیدہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی شان میں بے ادبی کی۔ اب ڈالنا تھا پردہ، اب اس پردہ ڈالنے کے لیے کیا ہے، اس نے کہا بھی اپنے مقابل چور بھی کہے چور چور، ٹھیک ہے نا، جب وہ نعرہ مارے گا تو آپ لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے گی نا، ہو گیا وہ چور ادھر چلا گیا، اب وہ چور ادھر چلا گیا یوں کہا جائے گا تو اب لوگوں کی توجہ ادھر ہو جائے گی تو چور بچ جائے گا۔ تو اب اس چور نے کیا کیا، اس چور نے دوسروں کو چور بنا دیا۔ بھائی اپنا دفاع کرو، ابھی دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، میں بھی تو اپنا ہی دفاع کر رہا ہوں، یہ ساری کی ساری بات جو ہے میں اپنے دفاع میں کر رہا ہوں۔ بھائی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، ہم صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے بے ادب نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اپنے دفاع میں لگ جاؤ اور مجھے کچھ نہ کہو، اور مجھے جو ہے نا تم قائد ملت اسلامیہ بنا لو، قائد اہل سنت بنا لو، اس لیے کہ میرا قد لمبا ہے جی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بدبختی جو ہے، یہ بدبختی اہل سنت میں کبھی بھی نہیں رہی۔ اہل سنت نے توازن برقرار رکھا، ٹھیک ہے نا، اہل سنت نے توازن برقرار رکھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تعظیم و تکریم اور اہل بیت اعظام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی تعظیم و تکریم اور ان سے دل و جان سے محبت، یہ اہل سنت کا نے ہمیشہ توازن برقرار رکھا۔ تو اس بدبخت نے اور پھر اس کے پیچھے اس کے حامیوں نے چل کر جو ہے وہ اب اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا نام آپ بعد میں لیں گے، فتویٰ رفض و خروج کا، رفض کا جو پہلے لگ جائے گا، بھائی رافضی ہے، کیوں اہل بیت کا نام لے رہے ہیں۔ تو یہ بدبختی جو ہے، اس کا بیج تو شاید بہت پرانا بویا گیا تھا، لیکن اب یہ ظاہر ہوئی ہے، اور یہ انتہائی دکھ والی بات ہے کہ اس فکر کے بہت سے حامی جو ہیں، بہت سے حامی، تو میں سبق ہی کا وقت جا رہا ہے تو میں گیا رحیم یار خان، تو وہاں پر ایک مولوی صاحب آ گئے مجھ سے بحث کرنے کے لیے، تو وہ کہنے لگے بھئی اس جملے میں کوئی حرج نہیں ہے، تو میں نے کہا آپ بول کے دکھائیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اسی یہ جو موبائل سامنے لگا نا اسی کے اندر وہ ریکارڈنگ بھی موجود ہے۔ میں نے کہا یہ بول کے دکھائیے، پھر آپ اگر اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو آپ بولیے، اگر یہ بے ادبی نہیں ہے، اس نے جو بات جو ہے وہ گھٹیا جملہ بولا، آپ بول کے دکھائیے نا، وہ نہیں بولا، ٹھیک ہے۔ میں نے کہا آپ یہ بتائیے کہ مطلب اس شرع شریف میں کوئی ایک مثال دیجئے کہ ایک آپ نے کسی کو گالی دی ہو
کسی کے لیے غلط جملہ بولا ہو، بعد میں کی جانے والی، مہینوں بعد میں کی جانے والی وضاحت سے اس پہ آپ برقرار رہے، آپ کہیں یہ وہیں کا وہیں ہے، وضاحت اس کی یہ ہے۔ اس وقت اہل عرف نے اس سے بے ادبی، گستاخی ہی سمجھا، گالی ہی سمجھا، بعد میں کی جانے والی وضاحت جو ہے اس وضاحت نے اس کے گالی ہونے کو مٹا دیا ہو، اس کے بے ادبی ہونے کو مٹا دی۔ کوئی ایک مثال، تو مثال کہاں سے آتی؟ میں نے پھر ان کو یہ کہا، میں نے کہا میں آپ کو کہتا ہوں آپ ولد الحرام ہیں، میں نے ایسی انہیں کہا، میں نے کہا آپ ولد الحرام ہیں، بعد میں وضاحت کر دوں۔ ایک بار تو انہوں نے سن لیا، دوسری بار میں نے کہا بھائی میں کہتا ہوں یہ مولوی صاحب سامنے میرے جو بیٹھے یہ ولد الحرام ہے، کہنے لگے تیسری بار نہیں بولیے گا، مجھے کہنے لگے۔ میرے پاس لڑکے گواہ تھے، شہریار والے، جانتے ہیں آپ ان کو، تو کہا اب نہیں بولنا ورنہ میں بھی بولوں گا۔ میں نے کہا آپ کو تکلیف محسوس ہوئی نا، میں وضاحت کروں گا نا بعد میں، ولد الحرام کا مطلب یہ میرا۔ کہا کہ اس کا وہ عالم ہے، اس کا علم کرینہ ہے، تو میں نے کہا تھوڑا بہت علم ہمارے پاس بھی، ہمارے علم کو بھی کرینہ بنا لیں آپ جی۔ مقصد یہ کہنے کا، پھر میں نے ان کو یہ اس کو تو نہیں کہی، میں دوسرے ساتھ تھے، میں نے آپ لوگوں کو پہلے یہ بات کہی کہ بات یہ ہے کہ یہی الفاظ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اگر ان کو محسوس ہو جائے نا کہ آپ کہنا چاہتے ہیں، تو جب بھی آپ پہ فتویٰ لگ جائے گا۔ میں نے یزید کے بارے میں ننگے انسانیت جو لکھا تھا، ننگے انسانیت میں نے یزید کے بارے میں لکھا، اس میں نے یہ لکھا، میں نے یہ بات جو ہے نا اس کے اندر بیان کی ہے کہ یزید جو ہے وہ اس مسند پہ آنے کے بعد بد کردار نہیں بنا، پہلے سے تھا، ٹھیک ہے۔ اور میں نے تنبیہ میں اس چیز کا اضافہ کیا، اس میں جو ایک روایت ذکر کی، اس میں تنبیہ میں نے اس بات کا اضافہ کیا کہ اس روایت کی دو حیثیتیں ہیں۔ ایک حیثیت ہے کہ وہ بدبخت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہی فسق و فجور میں مبتلا تھا، اس لحاظ سے یہ روایت اس لیے معتبر ہے، اس کے شواہد موجود ہیں، اس کے مؤیدات موجود ہیں۔ دوسری یہ ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے فسق و فجور کا علم تھا، آپ نے جان بوجھ کر اسے اس مسند پر بٹھایا۔ میں نے کہا اس لحاظ سے یہ معتبر نہیں ہے، یہ اس میں کلام ہے۔ میں نے باقاعدہ تنبیہ کا اس میں اضافہ کیا، ٹھیک ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں میں نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض کیا، دفعہ اعتراض کیا نا، لیکن اس کے باوجود یہ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، کئی ایک جو ہے وہ ناسبی مزاج لوگ ہیں، انہوں نے میرے خلاف لکھا، بھئی یہ جو ہے نا وہ سندھ کے اندر بیٹھا ہوا رفس کی وادیوں کے اندر سرگرداں ہے وغیرہ، اس سے میں شیعہ بن گیا۔ میں نے اعتراض کی ہے یزید پر، اور یزید پر اعتراض سے صرف بو ان کو محسوس ہوئی کہ شاید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اعتراض بن جائے تو مجھے شیعہ بنا دیا گیا، ٹھیک ہے۔ مطلب ہم آپ کی عقیدت کو سلام پیش کرتے ہیں، ویسے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کے بارے میں ہماری جو فکر ہے وہ ہم تعظیم و تکریم کرتے ہیں، لیکن ہم کسی بھی صحابی کو اس کی شان اور حیثیت سے آگے نہیں بڑھاتے۔ عقیدت آویہ میں اس کی بھی تصریح موجود ہے، ٹھیک ہے۔ نہ افراد چاہیے نہ تفرید چاہیے، آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ تو افراد و تفرید کے باب میں چلا جائے گا نا، جو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بے ادبی کرتے ہیں وہ بھی، اور جو آپ کو آپ کے بارے میں شبہ آ جائے، اعتراض یزید پہ ہو رہا ہے اور شبہ آ گیا کہ بھئی جو ہے نا شاید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس کے ذہن میں کوئی ایسی بات ہے، وہ تصریح کر رہا ہے نہیں، حضرت معاویہ پر اعتراض نہیں ہے، اس لحاظ سے اس روایت کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ اس کو اس تناظر میں ذکر کیا گیا، اور اس لیے کہ اس کی مؤیدات موجود ہیں، اس کے مؤیدات نہیں ہیں، بلکہ اس کے مقابل حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی شان و عظمت کے دلائل موجود ہیں۔ تو جب ان کی شان و عظمت کے دلائل موجود ہیں تو اس لحاظ سے یہ معتبر نہیں ہے، اس میں کلام ہے، اس لحاظ سے وہ معتبر ہے کیونکہ مؤیدات اور اس کے مقابل کوئی دلائل موجود نہیں ہے جی۔ اس کے باوجود کیا فتویٰ جی نہیں یہ رافضی ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس کی گفتگو سے وہ دور کا شبہ پڑ رہا ہے کہ شاید حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ کہنا چاہ رہا ہے، بات پہ توجہ دینا، یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے معلوم ہوتے ہوئے اس بدبخت کو اس سیٹ پر بٹھایا۔ ذہن میں رکھیں، اگر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے معلوم ہوتے ہوئے اس بدبخت کو اس سیٹ پر بٹھایا ہو تو یہ باب خطا سے ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ وہم ہو گیا کہ شاید حضرت معاویہ کی طرف خطا کی نسبت ہو رہی ہے، شاید کر رہا ہے،
کی نہیں ہے، شاید کر رہا ہے تو وہ رافضی. آپ سمجھ رہے ہو؟ تو جس بدبخت نے ایسے کتنے زور سے سیدہ پاک رضی اللہ عنہا کے لیے بار بار کہا، وہ ان کے امام اہل سنت بن چکا ہے. جی یہ کون سا دین ہے؟ یہ کون سی فکر رضا ہے؟ امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ہرگز مزاج نہیں ہے. آپ تو یہ فرما رہے ہیں بھی ہم تو اہل بیت کے غلامان خانزاد ہیں، ہم نسلی غلام ہیں. ان کے مقابلے میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے جا ہم حمایت کریں، ہم نہیں کرتے. فکر رضا یہ ہے. ان کی فکر رضا کون سی ہے؟ ان کی فکر رضا یہ ہے کہ اہل بیت کرام کا نام لو تو آپ شیعہ بن گئے ہیں، آپ رافضی بن گئے ہیں، اور جو ہے نا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت بیان کرو، شان بیان کرو، جو اللہ رب العالمین نے ان کو عزتوں سے نوازا، انہیں کاتب وحی مانو، ساری خوبیاں ان کی مانو. ٹھیک ہے نا؟ ان کی خوبیاں مان کر بھی آپ اہل بیت کی بات نہ کرو، آپ اہل بیت کا دفاع نہ کرو. آپ نے اہل بیت کی بات کی ہے تو آپ جو ہے نا وہ خارج ہو گئے اہل سنت سے. یہ صرف اور صرف اس لیے کہ اب آپ اپنا دفاع کرو، ہم پر فتویٰ نہ لگاؤ. ٹھیک ہے؟ یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہ سنی مزاج نہیں ہے، یہ سنی مزاج نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ سنی مزاج یہی ہے کہ اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہوں یا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ہوں. صحابہ کرام میں بھی درجہ بندی ہے، فرق مراتب ضروری ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی اپنی شان ہے، لیکن یہ جو تحریک ہے کہ حضرت معاویہ کو حضرت ابوبکر صدیق کا درجہ دے دیا جائے، یہ بہت بڑا حملہ ہے فکر اہل سنت پر. آپ میری بات سمجھ رہے؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہے، خیر المؤمنین ہے، بے شمار کمالات اور فضائل کے مالک ہیں، لیکن ابوبکر صدیق تو ابوبکر صدیق ہے نا جی. تو اب اتنا نازک معاملہ بنا دینا اور اتنا حساس ان کو، اتنے مطلب ان کا معاملہ حضرت ابوبکر صدیق والا بنا دینا، یہ فکر اہل سنت یہ بھی نہیں ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں آپ، بات ہے یہ ذہن میں. تو اس وقت ایک تحریک جو چل رہی ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، اور وہ تحریک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرح ان کے معاملے کو حساس بنانا ہے، یہ تحریک کم از کم اس سے پہلے آپ کو نظر نہیں آئے گی. ٹھیک ہے نا؟ اس سے پہلے بھی تو سنی رہے نا اظہار، یہ نئے پیدا ہوئے ہیں، اور جو نئے پیدا ہوئے پھر یہ تو نہ ہوئے نا جو پہلے ہیں وہ والے سنی بنے نا. جو نئے پیدا ہو رہے ہیں اور اپنے آپ کو سنی سمجھیا کہیں تو بات نہیں ہے. باقی رہی بات اہل بیت کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی، تو ان کے بارے میں ہم کسی بھی قسم کے غلو کے قائل نہیں ہیں اور اضافی اس معاملے کے قائل نہیں ہیں. ہماری عقیدت و احترام کچھ بھی کہے، ورنہ آپ نے پچھلے دن بھی دیکھا ہوگا کہ میں نے تمہید ابو شکور سالمی کے حوالے سے میں نے تمہید میں آپ نے یہ ذکر فرمایا کہ افضل الصحابہ جو ہیں، افضل الناس بعد الانبیاء ابوبکر صدیق ہیں، پھر عمر فاروق ہیں، پھر عثمان غنی ہیں، پھر حیدر کرار مولا علی مشکل کشا ہیں، ان کے بعد دیگر اہل بیت کرام کا نمبر آتا ہے. ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل انہی الفاظ کے ساتھ میں نے اس پوسٹ کو شیئر کیا تھا. اسی لیے شیئر کیا تھا کہ بھائی ہم کوئی نئی تحقیق میں کے قائل نہیں ہیں، ہم اسی تحقیق پر ہیں جو ہمارے اکابر نے کی ہے. ہم کوئی نئی تحقیق جو ہے وہ لوگوں کے سامنے پیش نہیں کرنا چاہتے. انہی نظریات کے جو صدیوں سے اہل سنت کے چلے آ رہے ہیں، انہی نظریات کو درست حالت میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہ رہے ہیں، خود محقق بن کے نہیں. بات سمجھو؟ تو یہ بھی چیز ضروری ہے، خود محقق نہ بنے. یہ فیصلے ہو چکے ہیں، باتیں ہو چکی ہیں، نئے سرے سے اس میں تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب آپ نئی تحقیقات کرتے پھریں، نئی تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تصریحات موجود ہیں ان نظریات کے بارے میں، ان کی تفصیلات کے بارے میں. ٹھیک ہے؟ بات میری دور چلی گئی. تو میں بات جامعۃ العین کی یہاں سے چلی تھی. تو جامعۃ العین جو نسبت ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حیدر کرار مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہاں ارد گرد کے جو شیعہ ہیں اور جو رافضی ہیں وہ ہمیں ایک آنکھ نہیں دیکھنا چاہتے، اس لیے ان کو پتہ ہے کہ یہاں پر اگر وہ کھل کے ان کے خلاف کوئی بول سکتا ہے تو وہ اس کو بھی جانتے ہیں. اور باقی جو ان کے ہاں اظہار جو جا کے دعائیں مانگتے ہیں ان کو بھی جانتے. ایسے ہی ہے نا جی، مطلب دوسروں پر فتوے لگانا اور جا کے خود شیعہ مر جائیں تو ان کے جا کے وہاں دعائیں کرنا. ٹھیک ہے؟ تو ایک مسئول شخصیت کا اور ایک علاقے کی بڑی شخصیت کا جو مطلب اہل سنت کا مقتدا جسے سمجھا جاتا ہو، وہ کسی مصلحت کی بنیاد پر بھی جائے تو کیوں جائے؟
سمجھے نا بات کو. اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا بعض صحابہ کرام کو ان کے کپڑوں کا جو رنگ دیکھا تو وہ یوں لگ رہا تھا جیسے زعفران ملا ہوا ہے نا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع کیا کہ یہ تو لباس درست نہیں ہے. تو انہوں نے بتایا کہ زعفران نہیں ہے, رنگ وہ ہے لیکن یہ زعفران نہیں ہے. تو اس پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ لوگ تمہارے مقتدی ہیں. اب لوگوں کو تو نہیں پتہ نا بھئی آپ نے وہاں جا کر دعا نہیں کی تھی, آپ نے کہا تھا یا اللہ جہنم کی گہری وادی میں اس کو اتار دے, اس لیے کہ وہ شیعہ تھی. کیا پتہ آپ نے کون سی دعا کی. لوگوں نے تو یہ دیکھا نا آپ نے جا کے وہاں ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے. تو جب لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ مسئول شخصیت ہیں اور آپ ذمہ دار شخصیت ہیں, آپ مقتدا ہیں جی, تو وہ پتہ نہیں یعصوب اور پتہ نہیں کیا کیا ہیں جو بھی ہیں, تو بھئی یہ ہے کہ آپ وہ ہیں. تو مقصد یہ کہ آپ جاتے ہیں شیعوں کی جا کے دعائیں مانگتے ہیں اور فتوے دوسروں پر لگاتے ہیں کہ بھئی انہوں نے صحیح ناموسی زہرا کانفرنس کیوں کروائی ہے. بات یہ کہ اللہ رب العالمین اہل سنت کو ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرمائے. میری گفتگو اور میری جو بات ہے یا ہماری جتنی بھی کوشش ہے اس کا مقصد اہل سنت میں افتراق و انتشار ہرگز نہیں ہے. اگر افتراق و انتشار ہوتا تو جس انداز میں وہ بیٹھ کر بڑھ کے مارتا ہے ایسے ہم بھی بیٹھ کے بڑھ کے مارتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے شروع دن سے تحریر کا راستے کا انتخاب کیا اور اس کو سمجھایا, اس سے رابطہ کیا کہ بھئی خدا کا نام لو اور اپنی تم کہتے ہو غلطی کی نسبت معمولی سی ہے تو اپنی طرف کر لینے یار, تو کیوں مر رہا ہے. غلطی کی نسبت معمولی ہے نا, تو اپنی طرف کر لے. تیری طرف غلطی کی نسبت ہو جائے تو یہ حد امکان سے بھی باہر ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی جو لخت جگر ہے ان کی جانب جو غلطی کی نسبت ہے وہ تو بڑے دھڑلے سے کرتا ہے اور اس کو فکر اہل سنت قرار دیتا ہے. کون سا وہ سنی ہے جس کی یہ فکر تھی یار, بتاؤ تو صحیح کس سنی کی یہ فکر تھی جس انداز میں تو نے بیان کی ہے. بعد میں مروڑ مرار کے تم نے اس کو اجتہادی کا نام دے دی ہے. تو بہرحال وہ محفوظہ الخطا تو اس کے سر جو ہے وہ ادھار ہے. تو بہرحال اللہ ہدایت عطا فرمائے اور اہل سنت کے ان جو ہے نا وہ ان فتنوں کو اللہ کریم ختم فرمائے, اہل سنت کو ترقی عطا فرمائے اور ہمیں درست فکر پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو میں کہہ رہا تھا بھئی جو حادثہ عین ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں اور حادثہ سما اس میں جو ہے وہ یہ ضمنی طور پر کچھ باتیں آ جاتی ہیں, ان کا بھی اپنا فائدہ ہوتا ہے کیسا, ٹھیک ہے نا. تو یہ جو ہے اصل میں یہاں دو پٹھے ہیں, دماغ سے نکلتے ہیں, یہ یہاں اوپر آ کے جڑتے ہیں, پھر کھلتے ہیں, جڑ کے دوبارہ آنکھوں میں آ کے یہ ٹچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا, جہاں یہ جو ہو رہی ہے نا یہ حاجبین جہاں ہو رہے ہیں تو یہاں اندر یہ آپس میں پہلے جڑتے ہیں, جڑ کے پھر دوبارہ جو ہے وہ آنکھوں تک پہنچتے ہیں. اس میں پھر اختلاف ہے کہ یہ جو پٹھے ہیں یہ دائیں جانب والا پٹھا ہی دائیں آنکھ میں آ کے لگتا ہے یا دائیں جانب والا بائیں میں اور بائیں جانب والا دائیں میں, اس میں اختلاف ہے. تو خود شاعر رحمہ اللہ تعالیٰ کی شرح مقاصد میں جو کلام ہے وہ اس بات کی مشر ہے کہ دائیں جانب والا بائیں میں لگتا ہے اور بائیں جانب والا دائیں میں آ کے لگتا ہے. سمجھ رہے ہو بات کو. تو بہرحال پہلے یہ جڑتے ہیں اور ایک جو ہے نا وہ جوف بنتا ہے, پھر وہاں سے پھر منتقل ہوتے ہیں. یہاں پر ظاہر کیا ہے, ثم تفترقان فتعدیان العینین, یہ ظاہر یہ ہے کہ دایاں دائیں میں لگتا ہے, بایاں بائیں میں لگتا ہے. تصریح تو کسی میں نہیں ہے لیکن ظاہر یہ ہے. شرح مقاصد میں تصریح ہے کہ دایاں بائیں میں آ کے لگتا ہے اور بایاں دائیں میں آ کے لگتا ہے. یہ جڑتے کیوں ہیں اس کی پھر مختلف انہوں نے وضاحتیں کی ہیں. جڑتے اس لیے تاکہ وہ جو روشنی آ رہی ہوتی ہے نا, وہ جو نور منتقل ہو رہا ہوتا ہے, وہ نور جب جمع ہو جائے گا تو وہ زیادہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس نور میں اضافہ ہو جائے گا. اور ایک یہ بھی وجہ بیان کی گئی ہے کہ آپ دیکھیں نا, اس سے الگ جائے گی صورت اور اس سے الگ جائے گی صورت, تو ایک چیز دو نظر آئیں گی جی. تو اب یہ دونوں منتقل ہو کر وہ جو ہے ان کے بیچ جو جوف ہے اس میں یہ دو صورتیں دو نہیں رہتی, وہ ایک بن جاتی ہے. بات سمجھے نہیں آپ, ٹھیک ہے. تو لہٰذا تاکہ وہ ایک چیز دو نظر نہ آئے, آنکھیں دو ہے نا, تو دو نظر نہ آئے, ایک چیز ایک ہی نظر آئے, اس لیے کیا ہے فرحان, ایک چیز کے وہ ایک ہی نظر آئے, اس لیے کیا ہے وہ
کیا بات ہے؟ بات آئی ذہن میں آپ کے؟ ٹھیک ہے. تو اب یہ جو ہے یہ پٹھے مجوف ہیں. باقی پورے بدن کے جتنے باقی 77 پٹھے ہیں یعنی 75 رہ گئے نا باقی، تو ان میں سے کوئی بھی مجوف نہیں، یہ 2 مجوف ہیں. اور یہ بھی تاکہ جو بصر ہے، وہ جو نور کا سفر ہے وہ تیزی کے ساتھ ہو. سمجھے بات کو؟ تو اس لیے یہ مجوف ہے. مانا کریں یہ وہ قوت ہے جو ودیت ہے ان 2 پٹھوں میں جو خالی ہیں، جو جڑتے ہیں پھر الگ ہوتے ہیں تو پہنچتے ہیں دونوں آنکھوں تک. ٹھیک ہو گیا جی. تدرا کو بھی حلت دعا ہو. ہاں تو ان کے ساتھ جو ادراک ہے وہ بہت سے امور کا ہے. بعض کا انہوں نے ذکر کیا، سب کا ذکر نہیں کیا. روشنیاں، رنگ، شکلیں. ٹھیک ہے. شکل کے بارے میں آپ نے ہدایت الحکمت وغیرہ میں پڑھا کہ وہ ایک یا ایک سے زائد حدود کے احاطے مقدار سے جو حیت حاصل ہوتی ہے وہ شکل ہے. ٹھیک ہے نا. اور خود مقدار، حرکت، حسن، قبح اور اس کے علاوہ. سمجھے بات کو؟ مانا کریں ادراک ہوتا ہے اس کے ذریعے. یہ بہا سے وہی اشارہ جو وہاں پر تدرک بہا الاسوات، یہاں اشارہ ہے، وہاں آگے چل کے کیا ہے؟ ادراک کہا فی النفس، جو تصریح ہے. ٹھیک ہو گیا. روشنیاں اور رنگ اور شکلیں اور مقداریں اور حرکتیں اور حسن اور قبح اور اس کے علاوہ اشارہ کر دیا اور بھی امور ہیں. یہ 10 سے 12 امور ہیں جن کا ذکر کیا جاتا ہے کہ کل جو ہے وہ مدرکات ہیں کس کے؟ آنکھ کے. اس کے علاوہ بے شمار چیزیں ہیں لیکن اصول یہ ہے. سمجھے بات کو؟ اب وہی کہ بھئی یہ جو ادراک ہے وہ کس سے ہے؟ ان کی تاثیر طبی سے کا نہیں. یخلق اللہ تعالیٰ ادراکا فی النفس. اللہ تعالیٰ تخلیق فرماتا ہے ان چیزوں کا ادراک نفس میں. یہ رد ہو گیا ان کا جو ان کو از خود مدرک مانتے ہیں. لیکن پھر کیا یہ بعض اسباب عادیہ ہیں یا ان کی تاثیر ہے؟ چونکہ علامہ تفتزانی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ تعالیٰ کی فکر کو ذکر کر رہے ہیں. اس کا اندہ استعمال بے سبب نہیں، اندہ. ٹھیک ہے نا. وقت استعمال کرنے بندے کے اس قوت کو، بندہ اس قوت کو استعمال کرتے اس وقت اللہ رب العالمین تخلیق فرما دیتا ہے. ٹھیک ہو گیا.